اس پہ چل رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں علم نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سورج جب تمہاری نظروں کے سامنے سے ڈوب جائے یہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں دوبارہ طلوع ہوں یا نہ ہوں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر طلوع ہو جا، وہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ فرمائیں گے لا، بس اب وہاں سے نہیں، اب یہیں مغرب سے تم نے طلوع ہونا ہے۔ تو کائنات کے کسی ذرے میں اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ سورج کا گرم ہونا، یہی سورج آسمان کے افق پر موجود ہوتا ہے۔ کیا جنوری اور دسمبر میں یہ سورج نہیں ہوتا؟ کیا یہ الٹ جاتا ہے؟ اس وقت موسم سرما کا، اور آج وہ سورج اپنی حرارت اور تپش زمین کی طرف پھینک رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا یہ کچھ نیچے ہمارے قریب آ گیا ہے؟ اسی آسمان پر اسی انداز سے صبح کو طلوع ہوتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ وہی اس کا سفر جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا اپنے اس نظام پر ترتیب پر چل رہا ہے، مگر کبھی گرمی کی شدت کا ہو جانا، کبھی گرمی کی کمی کا ہو جانا ایک دنیا کی نظر ہے۔ سائنس کہتی ہے، دنیا والے کہتے ہیں کہ جی اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، مگر ایک سبب ہمیں قرآن و سنت بتاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا مطلب نماز ظہر کو مؤخر کر کے لیٹ کر کے پڑھو، اس لیے کہ جب